اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وکیل من تزوج امرأة فی عدتها فارقها وکفر بخمسۃ اسبوع دقیقاً۔ بحث ہماری کتاب الکفارات کے بارے میں چل رہی تھی۔ پہلے ہم نے 5 قسم کے کفارے بیان کیے تھے جن میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کفارے شروع کیے جو اختلافی تھے، وہ ہم پڑھتے آ رہے تھے۔ آج ہم یہ اس بات کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ جو بندہ کسی عورت سے تزویج کرے عدت میں، ابھی وہ عورت عدت میں ہو اور یہ بندہ اس سے تزویج کرے، شادی کرے، نکاح کرے، اس کے بارے میں ہے۔ جو آدمی کسی عورت سے عدہ میں نکاح کرے، شادی کرے، تو فرماتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے۔ پہلے اصل بات دیکھو نا، جو آدمی کسی عورت سے عدہ میں تزویج کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے جدا ہو جائے، اس عورت سے جدا ہو جائے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 5 سا آٹا کفارہ دینا ہے، 5 سا، اور 1 سا ہوتا ہے 3 کلو کا، 5 سا آٹا اس نے کفارہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، مصنف نے کہا ہے نا کیلا کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف اس مسئلے میں کیا کر رہے ہیں؟ توقف کر رہے ہیں، فتویٰ نہیں دینا چاہتے، اس کیل کا مطلب یہ ہے۔ اور کتاب دروس میں تو جزم پیدا کی ہے کہ یہی کفارہ ہے، اور اس قول کی سند روایت ہے، روایت ابی بصیر ہے، ابی عبداللہ علیہ السلام سے، تو اس کے ساتھ انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اولاً تو یہ روایت ابی بصیر ہے، اور ابی بصیر چند آدمی ہیں، کچھ ثقہ ہیں، کچھ ضعیف ہیں، تو اس بنا کے اوپر یہ اس کی سند جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قبول بھی کر لیں اس کی سند کو تو یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ کفارہ دینا مستحب ہے، کفارہ دینا آ رہا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان۔ اسی طرح ایک اور حکم آ رہا ہے کہ کوئی آدمی شادی شدہ عورت ذات البعل کے ساتھ اگر نکاح کرے تو اس کا حکم جو ہے وہ بھی اسی عدہ والی عورت کا حکم ہے، یعنی یہ کفارہ اس پر بھی واجب ہے، اس پر بھی کفارہ دینا واجب ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہمارا یہ ہوگا کہ جو آدمی نماز عشاء نہ پڑھے، سو جائے، حتیٰ کہ آدھی رات گزر جائے، جو بندہ نماز عشاء پڑھے بغیر سو جائے حتیٰ کہ آدھی رات گزر جائے، ٹھیک ہے، آدھی رات سے تجاوز کر جائے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ بندہ صبح کو کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا۔ اصبح صائمن، یہ صبح کو کیا کرے گا آقا جان؟ روزہ، یہ بندہ روزہ رکھے گا، یہ بندہ روزہ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد کیل کال ہے، اور ایک مسئلہ اور آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو حد سے زیادہ مارے، جتنی اس کی حد ہے مارنے کی، اس سے زیادہ کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے، مستحب ہے، اس عبد کو آزاد کر دینا یہ
मुस्तहब है। तो आज बहस क्या हो रही है जनाब? आज बहस ये हो रही है कि अगर कोई बंदा किसी औरत से तजवीज करे, निकाह करे, शादी करे और वो औरत इद्दत में हो तो उसका कफारा क्या है? कफारा बताया है 5 सा आटा देना है, 5 सा, और 1 सा होता है 3 किलो का। ठीक हो गई बात आगे जान? एक ये मसला है जो कि तफसील इबारत में हमने देखनी है। दूसरा मसला ये बताया है कि मन नामान सलात इशा हत्ता तजावज़ा निस्फ़ल लैल, जो सो जाए नमाज इशा पढ़े बगैर और हत्ता आधी रात से ज़्यादा गुजर जाए तो इसका कफारा ये है कि ये सुबह को, अगला जो सुबह आएगी उसको रोज़ा रखेगा। रोज़ा रखना है इसने, ये कफारा है इसका। ठीक हो गई बात? और तीसरा मसला था ज़ाहिरन ये है कि कोई आदमी अपने गुलाम को, उसकी जो हद है, गुनाह कोई किया है उसने, तो उसकी जो हद बनती है मारने की, उस हद से ज़्यादा कोई अपने अब्द को मारे तो कफारा ये है कि उसको आज़ाद करें। मुस्तहब है कि उसको आज़ाद कर दें। ठीक है, आइए ये ले आते हैं और फिर आगे फिर बढ़ाएंगे बहस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। वकील मन तज़व्वजा इमरतन फी इद्दतिहा, कीला कहा गया है कि जो औरत से तजवीज करे फी इद्दतिहा, यानी इमरा, उस औरत की इद्दत में, फारकहा, वो आदमी उस औरत से जुदा हो जाए, व कफ़रा बिखमसते अस्वोइन दकीकन, और कफारा दे 5 सा आटा। नसब ज़ालिका इलल कौल मुतवक्किफ़न फीहे, नसब ज़ालिका, मुसन्निफ ने निस्बत दी है ज़ालिका, इस कौल की तरफ। नसब ज़ालिका इलल कौल, मुसन्निफ ने इसकी निस्बत दी है, ज़ालिका, इस हुक्म की, इलल कौल, नहीं कहा कीला, कौल की तरफ निस्बत दी है। मुसन्निफ ने इस हुक्म की निस्बत कौल की तरफ दी है। मुतवक्किफ़न फीहे, मुतवक्किफ़न फीहे, और इस मसले में मुसन्निफ ने तवक्कुफ किया है। वजज़म बिही फी दुरूस, और मुसन्निफ ने इस कौल पर जज्म पैदा की है किताब दुरूस में। वहां यकीन से कहा है कि कफारा 5 सा आटा है। जज़म बिही फी दुरूस। व मुस्तनदुहु रिवायत अबी बसीर अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इस कीला वाले कौल की सनद रिवायत अबी बसीर है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, अन अबी अब्दुल्लाह, इमाम अलैहिस्सलाम से, वहिया मा तस्लीम सनदिहा ला तसरीह फीहा बिल वजूब। वहिया, ये जो रिवायत है, मा तस्लीम सनदिहा, बर फर्ज के इसकी सनद को तस्लीम कर लें। ठीक है, अव्वलन तो ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है। आपको बताया ये अबी बसीर चंद आदमी हैं, कुछ ज़ईफ हैं, कुछ सिका हैं। अव्वलन ये काबिल कबूल नहीं है। बर फर्ज है या मा तस्लीम सनदिया, बर फर्ज के ये रिवायत कबूल कर लें। क्यों कबूल कर लें? उस सिका भी है ना इसमें, अबी बसीर सिका भी है, उस बिना पे बर फर्ज के रिवायत की सनद कबूल कर लें। ला तसरीह फीहा बिल वजूब, इस रिवायत में वजूब कफारा की सराहत नहीं है कि कफारा वाजिब है। ज़हूर की हद तक हो सकता है लेकिन सराहत नहीं है, तसरीह नहीं है इस रिवायत में वजूब कफारा पर। बस फल कौलो बिल इस्तिहबाबे औजुहुन, इस्तिहबाब कफारा वाला कौल ये बेहतर है। क्यों? क्योंकि रिवायत ज़ईफ भी हो तो इस्तिहबाब तो समझ लेते हैं, उससे रिवायत ज़ईफ से भी तसामुह दर अदिल्ला सुनन है, रिवायत ज़ईफ में तसामुह कर लेते हैं
اور اس سے استباب آ سکتا ہے. فالقول بالاستباب اوجا, قول بالاستباب کفارہ اوجا, وجی ہے, بہتر ہے. وفی روایت تصریح بالعالم, روایت میں تصریح ہے عالم کے ساتھ, یعنی یہ بندہ من تزوج امرأ فی عدتہا, جو کر رہا ہے اس کو علم ہے کہ وہ عدت میں ہے. روایت میں تصریح ہے عالم کے ساتھ, یعنی اس بندے کو پتہ ہے کہ وہ عدت میں ہے. ٹھیک ہے. وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرَ, اور اکثر نے مطلق کہا ہے, اکثر نے مطلق کہا ہے, عالم ہو یا عالم نہ ہو. وَلَا حُجَّةَ فِي لَفْظِ الْكَفَارَةِ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِالْعَالِمِ, وَلَا حُجَّةَ, دلیل نہیں ہے, لفظ کفارہ دلیل نہیں ہے, عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِالْعَالِمِ, کہ یہ کفارہ خاص ہے عالم کے ساتھ. لفظ کفارہ دلیل نہیں ہے کہ کفارہ عالم کے لیے ہے. ولا فرق, ٹھیک ہے, فی العدت بین الرجعیت والبائن, او عدہ میں کرے, عدہ میں, اس عدہ سے نہیں کہا من تزوج امرأ فی عدتہا. ایک تو پچھلی بات ہے, ممکن ہے بات کلیئر نہ ہوئی ہو. ولا حجت فی لفظ الکفارہ علی اختصاصہا بالعالم, لفظ کفارہ دلیل نہیں ہے کہ کفارہ عالم کے ساتھ ہے, کہ کوئی کہے کہ بھائی یہ کفارہ اس پر ہوتا ہے نا جو عالم ہو, جاہل پر تو کفارہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ کفارہ عالم کے ساتھ مختص نہیں ہے. ولا فرق فی العدت بین الرجیت والبائن وعدت الوفات, یہ عدہ میں نکاح کرے, عدہ میں تزویج کرے, اس عدہ میں ولا فرق, فرق نہیں ہے فی العدت بین الرجعیت, عدہ رجعیہ ہو, والبائن, اور بائن والی عدہ ہو, طلاق بائن والی, وعدت الوفات, عدہ وفات ہو, وغیرہ, یا ان کے علاوہ, جیسے مثلا عدہ متع فرض کریں. وفی حکمہا ذات البعل, حکمہا, حکم عدہ, اس عدہ والی عورت کے حکم ہے ذات البعل, شوہر والی عورت. یعنی اگر ایک عورت شادی شدہ ہے اور بندہ شادی شدہ عورت سے یہ نکاح وغیرہ کرے تو اس کا حکم بھی فی حکمہا, اسی عدہ والی عورت کا حکم ہے. وہو مصرح فی الروایت, وہو, یہ ذات البعل کی تصریح ہے روایت میں, تصریح ہے. ولا بین المدخول لبہا وغیرہا, اور فرق نہیں ہے مدخول بہا, یہ مدخول ہو, وغیرہا, یا مدخول بہا نہ ہو, یہ عورت. ولا فرق بین المدخول بہا وغیرہا, مدخول ہو یا غیر مدخولہ ہو, اس میں فرق نہیں ہے. والدقیق فی الروایت والفتوی مطلق, یہ جو پیچھے نا ملاتے آؤ تو بنے گا بخمسۃ اسوء دقیقا, 5 سا آٹا. یہ دقیق سے کیا مراد ہے؟ والدقیق فی الروایت والفتوی مطلق, دقیق یہ آٹا روایت اور فتویٰ میں مطلق ہے. وربما قیل باختصاصہ بنوع یجوز اخراجہ کفارہ, ربما قیل, چہ بسا کہا گیا ہے کہ اختصاص سے ہی یہ دقیق مختص ہے, بنوع, ایسی نوع کے ساتھ, یجوز اخراجہ کفارتاً, کہ جس دقیق کا کفارہ کے طور پر خارج کرنا جائز ہے, ایسا دقیق ہے جس کو کفارہ کے لیے خارج کر سکتے ہیں. وہ دقیق الحنطۃ والشعیر, اور وہ دقیق ہنطہ اور شعیر ہے, یعنی گندم اور جو کا آٹا ہے وہ. اگلا مسئلہ آگے جان, وہ بندہ جو نماز عشاء نہ پڑھے اور سو جائے حتیٰ کہ آدھی رات سے زیادہ گزر جائے, تو اس کا کفارہ ہم نے کہا نا کہ صبح کو روزہ رکھے گا, وہ بات آ رہی ہے, توجہ. وَمَن نَامَ عَن صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَجَاوَزَ نِصْفَ اللَّيْلِ أَصْبَحَ صَائِمًا, جو من نامہ, جو سو جائے, عن صلاۃ العشاء, یعنی نماز عشاء پڑھے بغیر, حتی تجاوز نصف اللیل, حتی کہ آدھی رات سے زیادہ گزر جائے,
अस्बह साइमन, तो ये सुबह साइमन रोजा रखेगा। ज़ाहिरुहु कौन ज़ालिका अला वजहिल वुजूब, ज़ाहिर कौल मुसन्निफ ये है कौन ज़ालिका कि ये रोजा रखना अला वजहिल वुजूब, बतौर वुजूब है, रोजा रखना वाजिब है। लिअन्नहु मुक्तज़ल अम्र, इसलिए कि ये वुजूब अम्र का तकाजा है। अम्र कहाँ है? यही अस्बह साइमन जुमला खबरिया है, और इस जुमला खबरिया को अम्र की जगह पर ले रहे हैं। ये मुक्तज़ल अम्र अस्बह साइमन से, अगरचे ज़ाहिरी अम्र नहीं है, अस्बह साइमन जुमला खबरिया, लेकिन इसको अम्र की जगह पे, महल्ले अम्र की जगह पे लागू करना चाहते हैं। लिअन्नहु मुक्तज़ल अम्र, इसलिए कि ये वुजूब अम्र का तकाजा है। वफ़ी दुरूस नसबल कौल बिही इला शेख, मुसन्निफ ने किताब दुरूस में नसबल कौल बिही इला शेख, इस वुजूब वाले कौल की निस्बत दी है शेख तुसी की तरफ। वजअल रिवायत बिही मकतूआ, और रिवायत को मकतूआ करार दिया, यानी उसकी सनद कता है, रिवायत मकतूआ है। वहीना इज़िन फल इस्तिहबाब अकवा, हीना इज़िन जब रिवायत ही मकतूआ है, फल इस्तिहबाब अकवा, पस इस्तिहबाब अकवा है, यानी रोजा रखना वाजिब ना हो बल्कि क्या हो, मुस्तहब हो। वला फर्का बैन नाइम कज़ालिक अमदन व सहवन, फर्क नहीं है नाइम में कज़ालिक जो सोए, कज़ालिक हत्ता तजावज़ निस्फ़ल लैल अमदन व सहवन, फर्क नहीं है सोने में जानबूझकर सो जाए, व सावन या सावन हो, इसमें फर्क नहीं है। वफ़ी इल्हा के सकरान बिही कौलुन ज़ईफ़, सकरान अदम मस्त को बिही नाइम के साथ मुला करने में कौले ज़ईफ़ है। कोई आदम मस्त हो, ठीक है, वो नमाज ईशा नहीं पढ़ता ताकि आधी रात से ज्यादा गुजर जाती है, तो उसका हुक्म ये नामा वाला है। वफ़ी इल्हा के सकरान बिही कौलुन ज़ईफ़, सकरान आदम मस्त को बेही इस नाइम के साथ मुला करने में कौले ज़ईफ़ है। वक़ज़ा मन तअम्मदा तरकहा और नसियहा मिन गैर नौमिन, इसी तरह है मन तअम्मदा तरकहा, जो जानबूझकर तरकहा तर्क कर दे नमाज ईशा को, और नसियहा या नमाज ईशा भूल जाए या तर्क कर दे, मिन गैर नौमिन सोने के बगैर। वक़ज़ा वो भी इसी तरह हैं, यानी कौले ज़ईफ़ है उसमें भी कि उसको नाइम से मुल्हक करें। वला यलहकु बिही नासी गैरहा कतअन, यलहकु बिही नाइम के साथ मुल्हक नहीं है, नासी गैरहा जो नासी है गैरहा लेकिन गैर ईशा है, जो नासी है गैर ईशा है, ईशा के अलावा कोई नमाज भूल गया है, वला यलहकु बिही नासी गैर ईशा कतअन नाइम के साथ मुल्हक नहीं है। ठीक है, अब बात जनाबी होना चाहती है कि अगले दिन इसने रखना था रोज़ा, जब आधी रात गुजर गई, आधी रात से ज्यादा नमाज ईशा नहीं पड़ी, अगले दिन रोज़ा रखना है ना। अच्छा, वो अगले दिन वाला रोज़ा इफ्तार कर देता है, अगले दिन वाला रोज़ा नहीं रखता ये बंदा, रखना था इफ्तार कर लेता है, तो सवाल ये है कि अब इस पर कफारा है या कफारा नहीं है। कफारा किस बात का कि इस दिन रखना था रोजा और रोजा मुअय्यन था, इस रोजे को नहीं रखा तो इस पर कफारा है या नहीं। बात समझना, अगर कोई बंदा इस दिन जिस दिन रोजा रखना था नमाज ईशा नहीं पड़ी थी और अगले दिन रोजा रखना था, वो रोजा नहीं रखता, सवाल यह कि उस पर कफारा है या नहीं है, कफारा है या नहीं है। फलौ अफ्तर ज़ालिकल यौम, अगर वो इफ्तार करे इस दिन को, फफी वुजूबिल कफारत मिन हैसु तअय्युनिही अलल कौल,
تو کفارہ کے واجب ہونے میں اس لحاظ سے تعین ہی علی القول کہ یہ روزہ واجب تھا علی القول بوجوب ہی، وجوب کفارہ، وجوب کی بنا پر، من حیث تعین ہی علی القول بوجوب ہی، اس لحاظ سے کہ یہ روزہ واجب تھا علی القول بوجوب، وجوب کے قول کی بنا پر، اور لا یعنی اور لا یجب، واجب ہے اور لا یجب، یا واجب نہیں ہے، بناءً علی انہ کفارۃ فلا کفارۃ فی ترکہا، بنا بر اس کے کہ یہ روزہ کفارہ ہے، فلا کفارۃ فی ترکہا، اور اس ترک کفارہ میں کفارہ نہیں ہے، وجہان، دو وجہ ہیں، اجودہما الثانی، اجود دو وجہ ثانی ہے، یعنی فلا کفارۃ، کفارہ نہیں ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، وَلَوْ سَافَرَ فِيهِ مُطْلَقًا أَفْطَرَهُ وَقَضَاهُ، وَلَوْ سَافَرَ فِيهِ مُطْلَقًا، اگر کوئی آدمی سفر کرے فیہ اسی دن، مطلقاً سفر ضروری ہو یا غیر ضروری، افطرہ وقضاہ، افطرہ وہ اس روزے کو افطار کرے گا، وقضاہ اور روزے کی قضا کرے گا، افطرہ اس صوم کی تو قضا کرے گا کیونکہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، وقضاہ اور اس روزے کی قضا کرے گا، وقضا لو مرض او حاضت المرأۃ ووافق العید و ایام التشریق ما احتمال سقوط حینئذ، توجہ، اسی طرح لو مرض، اگر وہ مریض ہو جائے، او حاضت المرأۃ یا عورت حائض ہو جاتی ہے، او وافق العید یا عید آ جاتی ہے اس دن، او ایام التشریق یا ایام تشریق آ جاتے ہیں 11 12 13، ٹھیک ہے، اس میں مع احتمال سقوط حینئذ، ٹھیک ہے، ایک تو یہ مع احتمال سے پہلے یہ ہے کہ وہ جو ہے اگر مریض ہو جائے یا عورت حائضہ ہو جاتی ہے یا عید آ جاتی ہے تو روزہ تو وہ نہیں رکھے گا لیکن اس کی قضا کرے گا، قضا یعنی قضا کرے گا، لو مرض او حاضت او وافق العید، یہ مع احتمال سقوط حینئذ، یہ بات ہے، جبکہ احتمال سقوط صوم بھی حینئذ، اس وقت جب مریض ہو جائے یا عورت حائض ہو جاتی ہے یا عید آ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت روزہ اس پر واجب نہیں ہے، ما احتمال سقوط ہی، احتمال سقوط صوم بھی حینئذ، اس وقت مرض حاضت وافق العید والی صورت میں، وَلَوْ صَادَفَ صَوْمًا مُتَعَيَّنًا تَدَاخَلَ مع احتمال قضائہ، ٹھیک ہے، توجہ کریں، اگر یہ جو روزہ ہے اگلے دن اس نے رکھنا، جس نے نماز عشاء نہیں پڑھی، آدھی رات گزر گئی، اگلے دن والا روزہ بھی اس پر معین تھا، رکھنا تھا، اگلے دن والا روزہ کسی اور اعتبار سے معین تھا اور یہ روزہ بھی ہو گیا معین، تو تداخل ہو جائے گا، تداخل ہو جائے گا، دونوں کی نیت کر لے، دونوں سے بری و ذمہ ہو جائے گا، وَلَوْ صَادَفَ صَوْمًا مُتَعَيَّنًا تَدَاخَلَ، اگر یہ روزہ مل جاتا ہے ایک روزہ متعین سے، تداخلا، دونوں میں تداخل ہو جائے گا، اچھا، مع احتمال قضائہ، جبکہ ایک احتمال ہی ہے قضائہ، اس روزے کی قضا کرے گا، جب یہ معین دن میں جس دن اس نے روزہ رکھنا تھا کوئی اور روزہ معین تھا تو احتمال ہے کہ اس روزے کی پھر وہ قضا کرے، مع احتمال قضائہ، احتمال قضاء صوم بھی ہے۔ اس کے بعد آگا جان اگلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے عبد کو مارے، اس کی حد سے زیادہ مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے، وَكَفَارَةُ ضَرْبِ الْعَبْدِ فَوْقَ الْحَدِّ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ مَا فَعَلَهُ مِنَ الذَّنْبِ، کفارۃ ضرب العبد، عبد کو مارنا فوق الحد، حد سے زیادہ، حد کون سی؟ الذی واجب علیہ، جو عبد پر واجب ہے، بسبب ما فعلہ، اس سبب سے جو اس نے وہ کام کیا، من الذنب، من بیانیہ ہے،
الذی واجب علیہ وہ حد جو عبد پر واجب ہے. کیوں؟ بسبب ما فعل اس سبب سے جو اس نے وہ کام کیا ہے. کیا؟ من الذنب گناہ کیا ہے. اور مطلقاً یا مطلقاً مطلق حد ہے عام ہے اس بات سے حد شرعی ہو تعزیر ہو تعدیب کے لیے مار رہا ہو. ٹھیک ہے. اور مطلقاً یعنی مطلق حد عام ہے اس بات سے حد شرعی ہو تعزیر تعدیب جو بھی ہو. اتقہ مستحباً کفارت ضرب العبد فوق العبد کیا ہے؟ اتقہ مستحباً اس عبد کا آزاد کرنا مستحب ہے. اندل اکثر اکثر کی نظر میں. وکیلا وجوباً ایک کیلا واجب ہے. اتق عبد واجب ہے. وتردد المصنف فی الدروس مصنف نے کتاب دروس میں تردد کیا ہے. مقتصراً علی نقل الخلاف اکتفا کیا ہے نقل خلاف پر. فقط اختلاف کو نقل کیا اور خود کوئی فتویٰ نہیں دیا. مصنف تردد المصنف فی الدروس مصنف دروس میں مردد ہے. مقتصراً علی نقل الخلاف اکتفا کیا ہے نقل خلاف پر. وکیلا المعتبر تجاوز حد الحر ایک کیل ہے کہ معتبر یہ ہے تجاوز حد الحر حر کی حد سے تجاوز کرے یہ معتبر ہے. یعنی اس ضرب العبد فوق الحد میں جو کفارہ آ رہا ہے وہ کب ہے؟ جب یہ آدمی حر کی حد سے بھی زیادہ مارے. جتنا حر کو مارنا ہے اس سے بھی زیادہ مارے پھر ہے. وکیلا المعتبر تجاوز حد الحر ایک کیلے معتبر ہے حر کی حد سے بھی تجاوز کرے. لأنہ المتیقن کیونکہ حد حر سے زیادہ یہ متیقن ہے یقینی ہے. والمتبادر عند الاطلاق اور تبادر اطلاق کے وقت بھی یہی ہے. ولو قتلہ فکفارتہ کغیرہ ولو قتلہ اگر آدمی اپنے عبد کو قتل کرے فکفارتہ کغیرہ تو عبد کا کفارہ غیر عبد کی طرح ہیں. ولو قتلہ فکفارتہ کغیرہ ولو قتلہ اگر وہ عبد کو قتل کرے فکفارتہ کغیرہ فکفارتہ تو عبد کا کفارہ کغیرہ غیر عبد کی طرح ہے. یعنی کیا؟ اگر قتل خطا ہے تو خطا والا کفارہ آ جائے گا. قتل خطا ہے تو خطا والا کفارہ آ جائے گا. لیکن اگر وہ قتل خطا نہیں ہے تو پھر وہ کفارہ جمع کا آ جائے گا. کفارہ جم غلام آزاد کرے یا 2 مہینے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر عمدن کرتا ہے تو یہ کفارہ جم اس پر آ جائے گا. ورنہ خطا ہے تو اختیار ہوگا ان میں. ولو قتلہ فکفارتہ کغیرہ ولو قتلہ اگر وہ اپنے غلام کو قتل کرے فکفارتہ تو اس عبد کا کفارہ کغیرہ غیر عبد والا کفارہ ہے. کیا مطلب؟ اگر خطا والا خطاً قتل کیا ہے تو خطا والا کفارہ آ جائے گا. اگر عمدن ہے تو تینوں کفارے غلام آزاد کرانا 2 مہینے روزے 60 مسکینوں یہ تینوں اس پر پھر جمع ہو جائیں گے. وَكَفَارَةُ الْإِيلَاءِ کفارۃ الیمین ایلا کا کفارہ کفارہ یمین ہے. ایلا کیا ہے؟ بندہ قسم کھائے کہ اپنی عورت کے ساتھ نزدیکی نہیں کرے گا اپنی عورت کے قریب نہیں جائے گا. یہ ایلا ہے. کوئی بندہ قسم کھائے کہ اپنی عورت کے قریب نہیں جائے گا تو اس کا کفارہ کفارہ یمین ہے. ٹھیک ہے. اس کا کفارہ کفارہ یمین ہے. ٹھیک ہوگی بات اگر جان. اس کے بعد اگلی بات ہے کہ یہ جہاں جن کفاروں میں ہم کہتے آ رہے ہیں کہ عتق ہے عتق کرنا ہے کفارہ مرتبہ میں عتق ہے تو وہ کب عتق ہو سکتا ہے؟ جب وہ اس رقبہ کا مالک ہو خود
یا مطلب ہے اگر مالک نہیں ہے تو تسبیباً مالک ہو، یعنی خرید لے، پیسے ہوں اور اس غلام کو خرید سکتا ہو، تو پھر یہ عتق معین ہے۔ توجہ فرمائی، یہاں بات ایک تمام ہو گئی ہے۔ کفارت الایلا، کفارت الیمین، بس اب یہاں یہ ہے کہ بھائی ان کفاروں میں ہم نہیں کہہ رہے غلام آزاد کرانا۔ غلام آزاد کرانا کب ہے؟ جن کفاروں میں غلام آزاد کرانا ہے جب وہ غلام رقبہ کا خود مالک ہو، یا جناب پیسے وغیرہ ہوں، روپے پیسہ اس کے پاس ہو، اس کو وہ خرید سکتا ہو، ٹھیک ہے، پھر یہ غلام آزاد کرانا جو ہے وہ کیا ہے اگر جان؟ معین ہے، معین ہے جی۔ وَكَفَارَةُ الْإِيلَاءِ کفارت الیمین، ایلا کا کفارہ کفارہ یمین ہے۔ ایلا بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ قسم کھائے بندہ کہ میں عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، نزدیکی نہیں کروں گا، جماع نہیں کروں گا وغیرہ، کفارت الیلا کفارت الیمین ہے۔ لِأَنَّهُ یمین خاص، کیونکہ لِأَنَّهُ یہ ایلا بھی قسم خاص ہے، ٹھیک بات تمام۔ ابھی وہ بات جو کہا کہ غلام آزاد کروانا ہے، بعض کفارے تھے نا، کفارے جن میں غلام آزاد کرانا تھا، یہ غلام آزاد کرانا کب ہے؟ وَيَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْمُرَتَّبَةِ بِوُجْدَانِ الرَّقْبَةِ مِلْكًا أَوْ تَسْبِيبًا، عتق معین ہے مرتبہ یعنی کفارہ مرتبہ میں، بِوُجْدَانِ الرَّقْبَةِ مِلْكًا، جب رقبہ مل جائے، رقبہ غلام پایا جائے، ملکن یعنی مالک ہو، از لحاظ اس کے کہ وہ غلام کا مالک ہے، اور تسبیباً یا غلام کا مالک ہو تسبیباً یعنی خرید سکتا ہو۔ کما لو ملکا ثمنا ووجد الباذل لا زیادۃ علی داری وثیابہ اللائقین بحالہ وخادم اللائقین بہ، تسبیباً کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ثمن کا مالک ہو اور باذل یعنی بائے بیچنے والا بھی کیا ہے اس کو بھی وہ پائے، واجد الباذلہ وہ آدمی باذل بیچنے والے کو بھی پائے، لہا اس رقبہ کو، زیادتاً علی دارہ، زیادتاً حال ہے اس سمن کا، وہ سمن کیا ہوں؟ زیادتاً علی دارہ، وہ سمن زیادہ ہوں، علی دارہ اس کے گھر سے زیادہ ہوں، وثیابہ اور اس کے کپڑوں سے زیادہ ہوں، اللہ کے بحالہ وہ دار و ثیاب جو اس کے حال کے لائق ہیں، وخادم ہی اللہ کے بھی، اور خادم سیاب پر عطف ہے، اور خادم جو اس کے لائق ہے، او المحتاج الیہ یا جس کی طرح وہ محتاج ہے اس سے یہ زیادہ ہو، وقوت یوم و لیلۃ ایک دن اور رات کے قوت سے بھی وہ کیا ہو، سمن زیادہ ہو، علی الواجب نفقہ، عیال جو واجب النفقہ ہیں اس سے بھی یہ زیادہ پیسے رکھتا ہو، عیال واجبی سے زیادہ، ووفاء دین ہی، ٹھیک ہے، اور اپنے قرض کو ادا کرنے سے یہ کیا ہو، سمن زیادہ ہو، وَإِن لَمْ يُطَالَبْ بِهِ اگرچہ وہ دین کا مطالبہ نہ بھی کیا جائے لیکن مکروہ ہے تو پہلے وہ قرض کے پیسے الگ کرے اور اس سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ غلام خریدے۔ نعم لو تکلف الآدم العتق اجزاء، آدم یعنی جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، زحمت کر کے غلام آزاد کروا دے، لو تکلف الآدم العتق، اگر آدم یعنی جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، زحمت کر کے عتق کو کرے، تکلف اگر زحمت کرے آدم جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، عتق کو آزاد کرانے کی، غلام آزاد کرانے کی تکلف کرے، اجزاء تو وہ مجزی ہے، الا ما مطالبت دیان، مگر یہ کہ طلبکار جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہوں پھر یہ آزاد نہیں کر سکتا، کیوں؟ لنہی عن العتق حینئذ، ٹھیک ہے، کیونکہ عتق کرنے سے منع ہے حینئذ، اس وقت کب؟ جب طلبکار مطالبہ کر رہے ہوں اور یہ مکروہ ہو تو اس وقت عتق سے منایا ہے، وَهُوَ عِبَادَةٌ اور یہ عتق عبادت ہے، ٹھیک ہے، وَالْعِبْرَةُ بِالْقُدْرَةِ عِنْدَ الْعِتْقِ لَا الْوُجُوبِ، توجہ کرو، یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے کہا ہے
کہ قدرت رکھتا ہو، اتق پر قدرت ہو، ٹھیک ہے، یہ جو قدرت معیار ہے یہ کب قادر ہو؟ اتق کے وقت قادر ہو، وجوب کفارہ کے وقت قدرت معیار نہیں ہے۔ یہ معیار جو قدرت ہے، قدرت قادر ہو، یہ کب ہے؟ عندل اتق، اتق کے وقت، نہ کہ وجوب کفارہ کے وقت۔ والعبرۃ بالقدرت عندل اتق لا الوجوب، معیار جو ہے قدرت کا وہ عندل اتق ہے، اتق کے وقت ہے، لا الوجوب، نہ کہ وجوب کفارہ کے وقت ہے۔ والعبرہ، عبرہ اور معیار بالقدرت، قدرت کا عندل اتق ہے، لا الوجوب کفارہ، نہ وجوب کفارہ کے وقت ہے۔ اب یہاں بات یہ ہوگی جناب آپ کی خدمت میں کہ یہ جو رقبہ ہے، یہ جو غلام آزاد کروانا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس غلام کی آزاد کرانے کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط اسلام ہے۔ اس غلام کی آزاد جب کرانا ہے تو شرط کیا ہے جان؟ اسلام ہے، اور اسلام سے مراد اقرار شہادتین ہے، شہادتین کو وہ قبول کر لے، یعنی مسلمان ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، وہ مراد ہے۔ اور آیا میں جو ایمان آیا ہے تحریر رقبۃ مومنہ، اس مومنہ سے مراد بھی یہی شہادتین کا اقرار کرنا ہے، ایمان خاص شرط نہیں ہے، ایمان خاص شرط نہیں ہے، جو کہ ولا ہے، ٹھیک ہے، وہ شرط اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ، فِيهَا اس رقبہ میں اسلام شرط ہے، وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْن، اور وہ اقرار ہے شہادتین کا، اقرار کرے مطلقاً، ولایت کو قبول کرے یا نہ کرے، علی الاقوا، بنا بر قول اقوا، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَطْلُوبِ فِي الْآيَةِ، وَهُوَ یہ اقرار بشہادتین مراد ہے ایمان سے، المطلوب فی الآیہ جو آیا میں مطلوب ہے نا، اس سے ایمان سے مراد یہی اقرار بشہادتین ہے۔ ولا یشترط الایمان الخاص، ایمان خاص شرط نہیں ہے، اور ایمان خاص کیا ہے؟ وَهُوَ الْوَلَا عَلَى الْأَزْهَرِ، اور وہ ولا ولایت علی الازہر بنا بر قول ازہر۔ والطفل عہد المسلمین بحکم ہی، عہد مسلمین مسلمانوں، ٹھیک ہے، میں سے ایک کا جو بچہ ہے، بچہ بے حکم ہی، مسلمان کے حکم ہے، مسلمان کے حکم ہے۔ یہاں وہ بات بتانا چاہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بچہ آزاد کروائے، مرد نہیں، بچہ آزاد کروائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے بچہ، غلام کا بچہ۔ وَالطِّفْلُ عَهْدِ الْمُسْلِمَيْنِ بِحُکْمِهِ، عہد مسلمین کا بچہ حکم مسلمان میں ہے۔ وَإِسْلَامُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، اخرس جو مطلب ہے، اخرس ہے، بول نہیں سکتا، اس کا اسلام کیا ہے؟ اشارے سے ہے، اشارہ کر دے۔ وَإِسْلَامُ الْمَسْبِي بَالِغًا بِشَهَادَتَيْن، مسبی اور وہ جو اسیر کیا ہے بندہ، اس کا اسلام یہ ہے بالغاً، جب بالغ ہو، بشہادتین، شہادتین سے ہے، مسبی کا اسلام بالغاً بشہادتین ہے۔ وَقَبْلَهُ بِإِنْفِرَادِ الْمُسْلِمِ بِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ، وَقَبْلَهُ قبل البلوغ بِإِنْفِرَادِ الْمُسْلِمِ بِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، جب مسلمان نے تنہا اس کو پکڑا ہو، بہی اس مسبی غیر بالغ کو، ٹھیک ہے، عند المصنف و جماعت، مصنف اور جماعت کی نظر میں، بلوغ سے پہلے بچہ مسلمان ہے، بلوغ سے پہلے بچہ مسلمان ہے، جب مسلمان نے اس کو تنہا پکڑا ہو، مسلمان نے تنہا اس کو گرفتار کیا ہو۔ وَقَبْلَهُ قبل البلوغ بِانْفِرَادِ الْمُسْلِمِ بِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ،
मुसलमान ने तन्हा उस मसबी को पकड़ा हो, मुसन्निफ की नज़र में और जमात की नज़र में वो भी मुसलमान है। व वलदुज़्ज़ना बेहिमा बअदल बुलूग, वलदुज़्ज़ना बेहिमा शहादतैन के ज़रिए से, ठीक है बअदल बुलूग, बालिग होने के बाद वलदुज़्ज़ना जब शहादतैन जारी करे तो मुसलमान होए। व बेतअय्युनिही अस्साबी अलल कौल बेतअय्य व बेतबइयतिही साबी अलल कौल बेतबइयतिही, तबीयत यानी इशारा कबल अल बुलूग, बुलूग से पहले साबी के ताबे है, अलल कौल एक कौल की बिना पर उस असीर करने वाले के ताबे है। असीर करने वाले ने जिस बच्चे को गिरफ्तार किया है तो वो बच्चा मुसलमान है, क्योंकि पकड़ने वाला असीर साबी मुसलमान है। ठीक हो गई बात। वफी तहक्कुक ही बिल विलादत मिनल मुस्लिम वजहान, तहक्कुक ही ये जो वलदुज़्ज़िना है, ठीक है, इसकी विलादत मुसलमान से हुई है। मुसलमान ने ज़िना किया है तो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। अब ये मुसलमान के हुक्म में है या नहीं है, मुसलमान ने ज़िना किया और बच्चा पैदा हुआ है, इसका क्या हुक्म है। वफी तहक्कुक ही बिल विलादत मिनल मुस्लिम, तहक्कुक इस्लाम वलदुज़्ज़िना बिल विलादत मिनल मुस्लिम, मुसलमान से विलादत हो। वजहान दो वजह हैं, वजहान मुब्तदा फी तहक्कुक बिल विलादा, ये मिन इंतिफाई शरन, ये दलील है कि ये वलद शरई तौर पर ये मुंतफी है, शरई तौर पर ये इसका बच्चा नहीं है, ठीक है। व तवल्लुद ही मिन हकीकतन, ये उसकी दलील है कि नहीं ये वलद तवल्लुद ही मिन हो, ये बच्चा मुसलमान से ही तो पैदा हुआ है, हकीकतन तो मुसलमान का ही है ना, ठीक है। फला युक्सर वन साबी, बस ये साबी और असीर करने वाले से तो कम नहीं है। अगर एक काफिर के बच्चे को एक मुसलमान असीर कर ले तो काफिर का बच्चा भी मुसलमान के हुक्म में आ जाता है। और भाई ये ठीक है जिना से, लेकिन किया तो मुसलमान ने है ना। व तवल्लुद ही मिन हो, ये वलद मुसलमान से है हकीकतन। फला युक्सर वन साबी, बस ये साबी से कम और असीर करने वाले से कम नहीं है। वल अव्वलो अकवा, अव्वल अकवा है, यानी महकूम बे इस्लाम नहीं है। फिर इस बहस का इदामा है, बहस हमारी ये चल रही है कि ये जिसको गुलाम आजाद करवाना है हमने रकबा, उसकी शराइत किया है। अभी पहली पड़ी है कि उसमें इस्लाम शर्त है, ठीक है। और भी इसकी शराइत हैं इस रकबा की जो कि बहस इदामा रखती है, मजीद आगे बयान करेंगे। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें, सलामत रहें मेरे अजीज़ों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।